اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزہۃ المجالس کے اندر اسی حوالے سے لکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا، اور جب وہ تورات پڑھتا تھا نا تو لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی اور اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تو لوگوں کا جمع غفیر مرد و زن جمع ہو جاتے تھے، صرف کس کے لیے؟ اس کی سونی آواز کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن اس میں جو خرابی تھی نا وہ شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، شراب پیتا اور مست ہو جاتا، پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اتنی خوبصورت آواز سے اتنے پیارے لہجے میں تورات پڑھتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ شراب پی کر گھر پہنچا اور تورات کھول لی اس نے، اور تورات اس سوز و گداز میں پڑھا اور اس انداز میں پڑھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی، حتیٰ کہ بچے بھی اس کی تلاوت سننے کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ لیکن شراب سے مست تھا، شراب پی کے تورات پڑھ رہا تھا۔ ماں نے جب لوگوں کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، ماں نے اسے کہا کہ اٹھ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ ماں کی طرف توجہ نہیں کی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا سنبھل جا، یہ شراب نوشی، یہ بری عادت، یہ شراب کا عادی ہونا، اس کی عادت چھوڑ دے، وگرنہ مجھے خطرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے علماء اور اعداد کو پتہ چلے گا تو تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو، لہٰذا اس عادت کو بھی چھوڑ اور اٹھ کر کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اب وہ شراب میں مست تھا، اس نشے میں مست تھا۔ ماں کے حکم بجا لانے کی بجائے نا اس نے کیا کیا؟ ماں کو ایسی ضرب لگائی، آنکھ پھوڑ دی ماں کی، ماں کی آنکھ پھوڑ دی، اور جب آنکھ پھوڑی تو صبح ہوئی نا، نشہ اترا، ماں کو دیکھا اس نے، ماں کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا، غم زدہ ہوا اور افسردہ ہوا، اور ماں کے سامنے جا کر کہنے لگا ماں اب مجھے سلام دو اور میرا سلام لو، یہ آخری سلام ہے، اس کے بعد تیری اور میری ملاقات صرف قیامت کے اندر ہوگی، اور میں جا کر پہاڑوں میں چلا جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، جو میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے نا اس زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ ماں نے سنا، ماں نے کہا جا مرضی چلا جا، میں تجھ سے ناراض ہوں اور میری بد دعا ہے کہ اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو، اللہ تجھ سے کبھی راضی۔ تو عبادات کرنے لگا، اتنے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور لمبے قیام اور تلاوت تورات، اور راتوں کو جگراتے، دن کو روزے، بڑی اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس طریقے سے لمبے سجدے کر کے، لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبی تلاوت اور دن کے روزے، اور پھر ہوا کیا؟ 40 سال اللہ کی عبادت اس نے اس طریقے سے کی، اور 40 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن آسمان کی طرف منہ اٹھایا، مالک اب تو مجھے بتا، میں نے تیری عبادت کی، لمبے سجدے کیے اور لمبے قیام، لمبے رکوع کیے، لمبی تلاوتیں کی، دن میں روزے رکھے، مالک مجھے بتا، میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تو مجھے بتائے کہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بندے یہ تیری عبادت ہم تیرے منہ کے اوپر مار دیں گے، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی خبردار رب کے دروازے پہ نہیں آنا، پہلے ماں کو راضی کر، پھر تیرے میں سجدے بھی قبول کروں گا، تیری نمازیں بھی قبول کروں گا، تیرے رکوع بھی قبول کروں گا، تیرا قیام بھی قبول کروں گا، تیری تلاوت، تیرے روزے، پھر چھوٹا عمل بھی کرے گا نا تو بڑی جزا دوں گا تجھے۔ عمل چھوٹا کرے گا لیکن کس حال میں؟ جب ماں راضی ہوگی۔ تو دوڑا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے جوں دوڑا اور آواز لگاتا تھا، ماں اگر تو زندہ ہے تو پھر میرے لیے خوشخبری، اگر تو مر گئی ماں میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، ماں مجھے بچا لے۔ دوڑا گھر آیا، گھر جب آ کر پہنچا تو پتہ چلا ماں زندہ ہے، تھوڑا خوش ہوا، ماں کے سامنے 2 زانوں کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں میں نے بڑی عبادت کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی،
ماں میں نے لمبے سجدے کیے، میں نے لمبے رکوع کیے، میں نے تلاوتیں کی، میں نے تورات کو پڑھا اور میں نے روزے بھی رکھے۔ ماں 40 سال کا عرصہ گزرا، رب سے میں نے پوچھا رب اب تم مجھ سے راضی ہو گیا؟ تو جواب آیا جب ماں راضی نہیں ہوگی تو میں راضی نہیں ہوں، ماں میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، راضی ہو جا۔ ماں ناراض تھی، جب بھی ماں ناراض تھی اس وقت ضرب ایسی لگی تھی۔ ماں نے اسے بڑا سمجھایا تھا، سمجھا نہیں تھا۔ ماں نے کہا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ماں اگر تو راضی نہیں ہے تو یہ دیکھ میرا ہاتھ، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا نا، تلوار لی، اس ہاتھ کو بدن سے جدا کر دیا۔ بہر دوڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے وہ ہاتھ نہیں چاہیے جو ماں کے اوپر اٹھ گیا، مجھے ہاتھ وہ نہیں چاہیے جس نے ماں کو تکلیف دی۔ باہر گیا، باہر جا کر لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا مجھ سے میری ماں ناراض، رب نے میرے روزے قبول نہیں کیے، میری نمازیں قبول نہیں کی، اور رب نے میرے سجدے قبول نہیں کیے، میرے رکوع۔ لوگوں تم ایسا کرو کہ ایک جگہ پہ لکڑیاں جمع کرو، مجھے پتہ ہے کہ رب نے مجھے کیا کر دیا، سزا دینی ہے، میں اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ تو نے ماں کی نافرمانی کی ہے، ماں کو اذیت دی ہے، ماں کی آگ پھوڑ دی ہے۔ لوگوں نے جب لکڑیاں جمع کی تو ایک بندے نے جا کر ماں کو بتایا کہ تیرا بیٹے کا حال تو یہ ہے کہ اس نے ہاتھ بھی کاٹ دیا، اب حالت اس کی یہ ہے کہ تیرا بیٹا آگ میں کودنے والا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ کود جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، جا بچا۔ ماں دوڑی، اب ماں کا دل نرم ہو گیا، نرم پڑ گیا ماں کا دل۔ ماں دوڑی اور دوڑتے دوڑتے کہنے لگی اے میرے بیٹے رک جا رک جا، ماں تجھ سے راضی ہو گئی، تیری خطائیں معاف کر دی۔ سینے سے لگایا، جب ماں راضی ہوئی تو پھر رب بھی راضی ہو گیا۔ رب راضی ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل اب جا، باقی کا کام تو کر کے آ، مالک کیا کام کروں؟ رب نے فرمایا کہ جا، اس ماں کے چہرے پہ جو آنکھ ہے اس پہ اپنا پر لگا، اور اس کے بیٹے کا جو ہاتھ ہے اس پہ پر لگا۔ جبریل آئے، ماں بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے۔ جبریل نے رب کے حکم کے مطابق ماں کے چہرے پر ملا اور بیٹے کے ہاتھ پہ پر ملا۔ اللہ نے ہاتھ بھی سلامت کر دیا اور آنکھ بھی سلامت کر دی دونوں۔ ہوا کب؟ جب ماں راضی ہو گئی۔ ہوا کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لمبے سجدے کرنے کے باوجود رب راضی نہ ہوا، ماں کو آ کے راضی کیا تو رب نے پھر ساری کیا کر دی؟ دکھ اور تکالیف بھی دور کر دی۔ یاد رکھ، ماں کی دعا میں وہ اثر ہے جو کہیں بھی اثر نہیں۔